بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور پاکستان خوشیاں منا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی دی۔ اور دیکھیں اس قدر یونائٹڈ پاکستان کی قوم ہے کہ آپ یہ دیکھیں 9 میں گزرا، 8 میں آیا، 10 میں گزرا اور قوم ایک نظر آئی۔ کہیں پر ہمیں کوئی ڈویژن کی بات نظر نہیں آئی۔ ایوری ون، یہ 25 کروڑ کے 25 کروڑ اپنی مسلح افواج کے ساتھ اس طرح کھڑے تھے۔ پوری دنیا کو انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے، اور انڈیا کو انہوں نے اس طرح سے شکست دی کہ انڈیا رونے دھونے لگ گیا۔ میں آج اپنے اس ویلاگ میں آپ کو 3-4 جو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپریشن کا فیصلہ 3-4 دن کے بعد کیوں ہوا۔ جوابی فیصلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر بھارت نے کیا واویلا کیا، پاکستان نے کیا بات کہی امریکنز کو کہ جس کی وجہ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ جے ڈی وینس جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ان دونوں ممالک کا ایشو ہے اور یہ آپس میں یہ طے کریں، اور در حقیقت وہ اس وقت شملہ ایگریمنٹ کی زبان بول رہے تھے کہ یہ جو کشمیر اور جو دوسرے ڈسپیوٹڈ ایشوز ہیں یہ بائی لیٹرل ہیں اور یہ دونوں مل کر کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو واپس ہٹنا پڑا اور بھارت کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جانا پڑا، ترلے کرنے پڑے کہ ہمیں آپ ہماری جان چھڑا دیں اور سیز فائر کروا دیں۔ پھر کس طرح پاکستان کے ہوا بازوں نے جو اتنا سفسٹیکیٹڈ ڈیفنس سسٹم تھا، اینٹائی میزائل سسٹم جو رشیا سے لیا تھا S-400، وہ کیسے اس کو ٹیک آؤٹ کیا۔ پاکستانی جو ہوا باز ہیں، کون سی ایسی چیز تھی جس نے ان کو ممتاز کیا، جس نے ان کو کامیاب کیا اور انہوں نے اتنی بڑی ٹیکنالوجی کو شکست دی۔ اور بڑی دلچسپ یہ ساری کہانی ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قوم اس وقت ایک ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہت مواقع ایسے آتے ہیں قوموں کی زندگی میں جب میدان جنگ میں جو آپ گینز حاصل کرتے ہیں، جو فتح حاصل کرتے ہیں، سم ٹائمز وہ ناقص لیڈرشپ کی وجہ سے آپ اس کو جو نیگوسیشن کی ٹیبل ہے، جو مذاکراتی ٹیبل ہے، وہاں پر آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان بھی ایک بہادر قیادت ہماری، اس نے آرم فورسز، ایئر فورس خاص طور پر، انہوں نے بھارت کو شکست دی اور ایک بہت بڑا مارکہ جیتا پاکستانی قوم کے لیے۔ اور اب یہ بہت ضروری ہے کہ قوم ایک رہے، متحد رہے اور انفورس کرے اپنی جو ہماری جو قیادت ہے، وہ اب جو گینز ہیں ہماری جنگ میں، اس کو کہیں مذاکرات کی ٹیبل پر ضائع نہ کر دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے کہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا کہ پاکستانی ہوا بازوں نے یہ مشن سر انجام کیسے دیا۔ تقریباً 40 ہوا باز جو تھے وہ فضا میں تھے، اور جو لوگ بھی بھارت کے اندر جا رہے تھے، یہ ایک فدائین کا بیسیکلی پروجیکٹ تھا۔ پاکستان کے ہوا بازوں نے یہ عہد کیا تھا، یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں گے، اور اگر ٹارگٹ تک نہیں پہنچیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ اور فیئر ویل ول بھی دی۔ بہت سارے آفیسرز نے اپنی فیملی کے نام آخری خط پہ لکھے۔ جذبہ دیکھیں آپ یہ وہ جذبہ تھا جو دنیا کی کسی ٹیکنالوجی کو بھی آپ بھارت کو دے دیں، وہ پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا، اس پاکستان ایئر فورس کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ جو گئے وہاں پر، انہوں نے جا کے جو انڈیا کے بیسز پر حملہ کیا، یہ اس نیت سے گئے تھے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے، اگر ہم ہٹ نہ کر سکے تو واپس نہیں آئیں گے، جہاز ٹکرائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا جس نے ان ہوا بازوں کو وہ فتح دلوائی وہاں پہ۔ پھر ایک اور بھی موڑ آیا۔ 3 دن ہو گئے تھے اور انڈیا مسلسل پاؤنڈنگ کر رہا تھا، اور آخری رات انہوں نے پاکستان کے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، شورکوٹ ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا، نور خان ایئر بیس کو نشانہ بنایا، اور بھی بہت ساری جگہوں کو نشانہ بنایا۔ اس وقت بھی یہ ابھی سوچ چل رہی تھی ہماری قیادت کی کہ کیا کریں، لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں اور میں سلیوٹ کرتا ہوں جناب جو ایئر چیف مارشل ہیں ہمارے، جناب ظہیر بابر سدھو صاحب۔ انہوں نے ایک بھرپور سٹینڈ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جہاز ہیں، یہ ہمارے ادھر اس طرح رن ویز پر ہی تباہ ہو رہے ہیں، اور جو بچے ہیں، جو میری فورس ہے، جو اس وقت جو تڑپ رہی ہے لڑنے کے لیے، میں ان کو کیا جواب دوں گا۔
اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت سخت سٹانس لیا اس وقت. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایئر فورس وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ایکشن لیں، لیکن ایئر فورس کو خاص طور پر انڈیا نشانہ بنا رہا ہے تو ہم جائیں گے. میں اور بھی اس واقعے کی تفصیل میرے پاس ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ایئر چیف کو کہ انہوں نے جس طریقے سے اس بات کو اٹھایا، اور پھر وہ جو ہمارے ہوا باز ہیں جو اپنے گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کے چلے گئے، لیکن الحمدللہ سارے کے سارے واپس آئے. میرے اللہ نے اتنا کرم کیا، وہ سارے کے سارے واپس آئے. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے، ذرا اس پہ بات کر لیں. جو میں نے پہلے بات کی کہ جو جنگ میں آپ نے فتوحات حاصل کی ہیں، کہیں وہ مذاکراتی میز پر آپ ضائع نہ کر دیں. اس کے لیے وہ لیڈرشپ چاہیے جو انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. میں نے تو یہ جو ہمارے جو شریف خاندان ہے، سب کو پتہ ہے، میں یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں ان پر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکستان سے محب وطن نہیں ہے، لیکن ان کے انڈیا سے تعلقات ہیں، ان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی مودی کے خلاف اس کا نام لے کے، اور شہباز شریف صاحب اپنے بھائی سے پوچھے بغیر کرتے کچھ نہیں ہے. تو یہ جو مارکا ہوا، جس نے مارکا جیتا، یہ کریڈٹ اسی کو جانا چاہیے بس. باقی ٹھیک ہے، ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے بھی ہیں، لیکن اب جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے، دیکھیں پچھلے دور حکومت میں اس نے یہ کہا کہ میں کشمیر پر میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہوں. بھارت نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے. اب کیونکہ بھارت نے خود ترلا کیا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ترلا کیوں کیا. جس وقت ڈرون آیا اور پنڈی سٹیڈیم کے پاس اس نے آ کے اٹیک کیا، تو پاکستان نے یہ واضح کر دیا، امریکہ پر بھی واضح کر دیا، دوست ممالک پر بھی واضح کر دیا کہ اب ہم آئی پی ایل کا میچ جو بھرا ہوا ہے اسٹیڈیم کا، اس کو اٹیک کریں گے، اس پہ حملہ کریں گے. یہ جو ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے نا کہ اس میں لاکھوں لوگ مر جاتے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں اور بہت جانی نقصان ہوتا، یہ اسی لیے کیونکہ پاکستان نے یہ بتا دیا تھا، پاکستان کی فورسز نے یہ بتا دیا تھا کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا، ہم نے جتنے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. اب آپ نے تو خالی اسٹیڈیم پہ بھیجا ہے نا، اب ہم آپ کے بھرے ہوئے اسٹیڈیم پہ بھیجیں گے. اب ہم آپ کے اور جو دوسرے اہداف ہیں اب ان کو ہٹ کریں گے. جس پر پھر انڈیا کانپنے لگ گیا اور انہوں نے درخواست کی ٹرمپ سے. تو اب ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں جو مسائل ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جن میں کشمیر کا مسئلہ بھی شامل ہے، ہم اس کو بھی جو ہزاروں سال پرانا ہے، جو بہت یعنی ہسٹورک ہے وہ، تو اس کو بھی ہم حل کرنے کی بات کریں گے. تو اس موقع پر قوم کو اکٹھا ہونا ہے، پاکستان پورے کو اکٹھا ہونا ہے. جو ابھی تک ایک یونائٹڈ ایک پاکستانیوں کے متحد ہونے کی ایک سٹیل وال کی طرح جو ہونے کی جو کیفیت ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ڈومیسٹکلی. میں کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک ہونے کے لیے ہر شخص کو اپنی ایگو سے باہر نکلنا پڑے گا. اور اس وقت اگر ٹرمپ مذاکرات کروا رہا ہے تو جو بھی ٹیم ہماری مذاکرات کے لیے جائے، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو اور وہ ایجنڈا طے کر کے جائیں کہ جناب یہ بات ہے، کشمیری ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا، آج موقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آج موقع ہے کہ ہم دیکھیں نا، ابھی سیز فائر ہوا 12 تاریخ تک، ڈی جی ایم اوز بات کریں گے، اس کے بعد شاید اس میں ایکسٹینشن ہو جائے. انڈس جو بیسن ٹریٹی ہے، واٹر ٹریٹی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، وہ ابھی تک سسپینڈڈ ہے. پھر جو کشمیر کا 370 انہوں نے ایبروگیٹ کر کے جو سٹیٹس اس کا ختم کیا، وہ موجود ابھی تک اس کی جو انڈیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ناؤ اٹ از ہائی ٹائم کہ اس وقت ہم اس مومنٹم کو برقرار رکھیں. بھارت پر جو اعتبار کرے گا، بھارت کو جو سمجھے گا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، غلط ہے. ساتھ ہی انہوں نے وائلیشن شروع کر دی ایل او سی کی کل ہی، اور پھر ان کے سیکرٹری خارجہ نے آ کے ایک جھوٹا بیان بھی داغ دیا. آپ کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو عیار ہے، جو جھوٹا ہے، جو مکروہ ہے. میں آپ کو بتاؤں تو یہ بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. جو گینز ہماری ایئر فورس نے حاصل کی ہیں، یہ ان کو جو فتح ہماری افواج نے حاصل کی ہے، یہ ان فتوحات کو ہم نے مذاکرات کی میز پر ضائع نہیں کرنا. اتحاد، متحد قوم چاہیے، جینوئن لیڈرشپ چاہیے جو انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. یہ ضروری ہے.
اس کے بغیر جن لوگوں کے انڈیا سے تعلقات ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جو ان کا دم بھرتے ہیں، جو ان کے مودی کا نام لے کے ایک چھوٹی سی تنقید نہیں کر سکتے، اگر آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ کشمیر کا مسئلہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حل کریں گے، تو میں صرف یہی عرض کروں گا کہ یہ کسی کا قصور نہیں، یہ ہماری اپنی سمجھ کا قصور ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔